إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات بر محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار ہمیں معرفت معصومین، معرفت قرآن، معرفت اللہ نصیب فرما. رب ذوالجلال قرآن و اہل بیت کے دامن دنیا و آخرت میں تھامنے کی توفیق نصیب فرما. بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی اس عبادت کو قبول فرما. رب ذوالجلال پوری دنیا میں آزادارانہ سید الشہداء کی حفاظت فرما. وارث حسین یوسف زہرا میزان عدل الہی کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات بلند آواز سے پڑھی. اللہم صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیاسا پیدا کیا ہے. پیاسا، ہر چیز کا پیاسا. کمال کا پیاسا، شہرت کا پیاسا، دولت کا پیاسا، محبت کا پیاسا، عزت کا پیاسا، جنت کا پیاسا. ہر چیز کا پیاس اور العطش کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. بلکہ یوں کہیں کہ میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں. میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں. مجھ کو اچھا یہی لگتا ہے کہ پیاسا کہیے. اتنا پیاسا انسان ہے. اچھا، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، فارسی میں آب کہتے ہیں. آب چاہیے یا سراب چاہیے؟ یہ جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو آگے آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ پانی ہے، اسے سراب کہتے ہیں. ہم نے منقبت سیدہ میں وہ سراب کا لفظ ایک جگہ استعمال بھی کیا ہے کہ جنت بغیر الفت زہرا سراب ہے. کیا عیش اس کا جس کا عقیدہ خراب ہے. جن کی زمین خراب تھی ایک گل نہ کھل سکا. زہرا بہار باغ رسالت میں آب ہے.
اللہ نے انسان کو پیاسا پیدا کیا، ہر شے کا پیاسا۔ اب سچ بتائیں، یہ پیاس سراب سے بجھے گی یا سرچشمہ یا آب سے بجھے گی؟ ہاں، سراب یعنی خیال، سراب یعنی خواہشات، سراب یعنی حب دنیا، وہ چیزیں جو انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے خیالات میں۔ اور سرچشمہ آب، آب حیات، قرآن آب حیات، توحید آب حیات، اسلام آب حیات، آل محمد ان کی اطاعت آب حیات، حسینیت آب حیات، مہدویت آب حیات، نماز و سجدہ آب حیات، قانون کی حقوق کی ادائیگی آب حیات۔ یہ آدمی خود بھی سیراب ہے اور پوری دنیا کو سیراب کر دیتا ہے۔ اور وہ مرکز ہے علم۔ علم سے آپ کی کمال کی پیاس بھی بجھ جائے گی، قرب الہی کی پیاس بھی بجھ جائے گی، جنت کی پیاس بھی علم سے بجھ جائے گی، محبت کی پیاس بھی علم سے بجھ جائے گی، حیات ابدی کی پیاس بھی علم سے بجھ جائے گی، خیالات سے نہیں بجھتی ہے۔ اور پانی پینا پڑتا ہے۔ صحرا دریائے چناب آپ کے قریب ہے، جس کو پیاس لگی ہو وہاں جا کے سارا دن پانی 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 پانی، اس کا پیاس بجھے گی، الٹا اور پیاسا ہو جائے گا۔ کاغذ پہ لکھتا رہے پانی پانی، بجھے گی نہیں، پینا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، جب پیے گا تو سیراب ہو جائے گا۔ پینا کسے کہتے ہیں؟ علم سیکھنا پڑتا ہے۔ عالم کے احترام سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، مدرسے کی چار دیواری دیکھنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، مدرسے کے طلبہ کو بکرا دے کے گوشت کھلانے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھنے سے پیاس نہیں بجھے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیاس بجھانا ہے تو زندگی کے آغاز سے لے کر آخر تک آپ کو سمندر میں، علم کے سمندر میں غوطہ دینا پڑے گا، ڈوبنا پڑے گا۔ یہ وہ علم ہے۔ آپ لوگ 60 سال میں ریٹائر ہوتے ہیں، اور جو علمی میدان میں اجتہاد کرتے ہیں 80 سال میں مرجع عالی قدر بن کے ابھی اپائنٹمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ آپ دن کو محنت کرتے ہیں، رات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں آرام کرتے ہیں۔ اہل علم کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، دن رات محنت ہے، دن رات محنت۔ عرض کیا کہ پیاس بجھانا ہے تو عالم کے ساتھ بیٹھنے سے پیاس بجھے گی یا علم حاصل کرنے سے؟ ایسا ایک منظر، بہت عجیب پیغام دے رہا ہوں، ایسا یہ منظر مسجد نبی میں ہو رہا تھا۔ کچھ اصحاب کرام نے خیال کیا کہ فضیلت اور کمال اور شرافت اس وقت ہے کہ آپ حلقہ شمع رسالت بن جائیں۔ ہمیشہ جا کے جگہ پہ قبضہ کرتے تھے، کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے۔ فرط محبت سے پیغمبر اسلام کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، اور جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر نیا کوئی آئے پیغمبر کی دست بوسی کے لیے موقع بھی نہیں مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین، بہت توجہ چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَانشُزُوا وَانشُزُوا، جب مسجد میں کلوز ہو کے بیٹھ کے کہا جائے تو کلوز ہو جاؤ، جب کھل کے بیٹھنے کا کہا جائے تو کھل کے بیٹھو۔ یہ تمہید تھی۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے حلقے میں رہیں گے تو ہمارا شرافت بڑھ جائے گا، ہم باکمال ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں،
جوار نبی میں بیٹھنے سے کمال نہیں ملے گا، صفات نبی کو اپنانے سے مل جائے گا۔ ہاں، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پیغمبر کے ساتھ ارد گرد پروانہ شمع بننا ثواب ملے گا، لیکن علم و حکمت کا کباب نہیں ملے گا۔ فرمایا مرتبہ چاہیے، اگر آپ شرافت والے بننا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو، تو صرف حلقہ زن نہ رہو، علم حاصل کرو اس نبی پیارے سے، تاکہ اس علم کے ذریعے آپ کا مقام بڑھے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ کمال یعنی ساتھ میں بیٹھنے سے نہیں، بلکہ ان کے صفات کو اپنانے سے یہ شرافت اور کمال آپ کو میسر آئے گا۔ یہ ہے کمال۔ لہذا آپ بھی مثلا عالم دین کے 10 بوسی کریں، ثواب، ٹھیک، احترام اپنی جگہ، ہاں، عالم کے ساتھ دوستی بھی کریں، احترام، بہترین دعوت بھی ہو گئی، احترام، گاڑی کا دروازہ کھولا، احترام، جوتے سیدھے کیے، احترام۔ اگرچہ یہ چیزیں عالم کے لیے خطرہ ہے، وہ اندر والا خناس موٹا ہو جاتا ہے، ہاں، کہ میں کچھ ہوں، اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، اور خیال کرتا ہے جب آپ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو دوسرے دن خیال کرے گا کہ ایک اور گاڑی آگے ہونی چاہیے، ایک پیچھے ہونی چاہیے۔ یہ بہت خطرہ ہے عالم کے لیے، سادگی اچھی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ پیغمبر کے ارد گرد ہونا کافی نہیں ہے، آیت قرآن یاد رکھیے، سورہ مجادلہ، ارد گرد ہونا کافی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں بھیجا ہے وہ مقصد ان سے سیکھو، باکمال ہو جاؤ گے۔ رفعت بلندی یہی ہے، تو یہ رفعت بلندی ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ گھر بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں، جن میں اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں ذکر کرنے والے؟ رجال، ایسی ہستیاں ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے اور فکر سے انہیں دور نہیں کرتا۔ آیت یاد رکھیے، سورہ نور آیت نمبر 36 یا 35۔ اللہ چاہتا ہے فی بیوت ان تذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ گھر، اصل گھر بنا ہے پتھر کا، لکڑی کا، اصل اہل گھر ہوتا ہے، مقصد گھر والا ہوتا ہے، جس میں گھر والا ہو وہ بلند ہوتا ہے، مقصد اندر رہنے والے مراد ہیں کہ ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بڑی مہربانی کی، وہ یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ کن کے گھر ہیں؟ کہا انبیاء کے۔ اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، کیا یہ گھر ان میں شامل ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ گھر ان سے افضل ہے۔ اب ٹی وی ٹاک پر مناظرہ کرائے مولویوں کے درمیان کے امام علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے، وہ مناظرہ اپنی جگہ، یہاں پیغمبر اسلام جواب دے چکے ہیں۔ گھر بنا ہوتا ہے کس چیز کا؟ پتھر کا، لوہے کا، لکڑی کا، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کی قیمت اگر ہے تو اندر والے کے ساتھ ہے۔ آپ مینار پاکستان کو کیوں نہیں چومتے ہیں اور جا کے حرم امام حسین کو چوم رہے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کو چوم رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر۔ نسبت نے شیء کو قیمتی بنایا ہے، نسبت جو ہے چیز کو قیمت دے دیتی ہے یہاں پر۔ تو یہاں حضرت نے پوچھا یہ گھر شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ ان سے افضل ہے۔ کیوں؟
لا تلہیہم، پوری دنیا حکومت ان کو دو پھر بھی اللہ کے ساتھ ہے، دنیا سونا بن جائے پھر بھی اللہ سے جدا نہیں ہے، گردن کاٹی جائے پھر بھی اللہ سے جدا نہیں ہے، اولاد کی قربانی چاہیے پھر بھی اللہ سے جدا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے دور نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل ایسا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، دنیا کی دولت، پوری دنیا کی دولت ان کو اللہ سے دور نہیں کرتا۔ یہ محفوظ رکھیے سورہ نور کی اس آیت کو۔ ابھی ایک اور آیت اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں جو ابھی نماز جمعہ میں سن کے پڑھ کے آئے ہو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت پر اتنا کیوں جان قربان کرتے ہو، آج مسئلہ حل ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ ہاں یا یہ کون لوگ ہیں کہ انبیاء سے ان کا گھر افضل ہے، ذکر الہی ہمیشہ ہوتا ہے، اللہ اس مقام کو، اس گھر کو ہمیشہ سربلند رکھنا چاہتا ہے، ایک لمحے کے لیے خدا کے ذکر سے یہ غافل نہ، نو کے نیزے پر ہو غافل نہیں ہے، خنجر کے نیچے ہو غافل نہیں ہے، دنیا کی بادشاہت قدموں میں آئے اللہ سے غافل، یہ ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک سنبھال کے رکھیے گا۔ ابھی آئیے سورہ جمعہ کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ابھی نماز جمعہ پڑھ کے آئے ہو، اے میرے حبیب یہ تیرے ارد گرد تیرے شاگرد عجیب ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، وحی کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، لیکن جب کاروان تجارت گندم لے کر شام سے ڈول بجاتے ہوئے، ہے نا، اونٹوں کے گردن کے جرس، ناقہ صدا یہ جرس کاروان کے ساتھ جب آتے تھے تو ایک دم سے چونکنے لگے، ہاں سنو سنو، ایک دوسرے کو خبر کرنے لگے باہر کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا شام سے گندم کا سیلاب آیا ہے، ایک ایک ہوتے ہوئے کھسک 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 کے مسجد بھی خالی، جمعہ بھی خالی، منبر بھی خالی، سارے باہر گئے۔ میں روایت نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ راوی پر بحث کریں، ہسٹری بھی نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں ہے، فتویٰ بھی نہیں ہے، کیا سنا رہا ہوں؟ سورہ جمعہ سنا رہا ہوں، قرآن۔ کس نے؟ ہاں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، مال سامان تجارت پر نظر پڑی، او لہون، ڈول ڈماکہ والے بھی آ گئے، انفضوا، ٹوٹ کر گئے، جوش سے ساتھ، شوق کے ساتھ، انفضا اسے کہتے ہیں، یعنی ایک ساتھ سارے کے سارے سیلاب کی طرح مسجد النبی سے امڑ کے مارکیٹ میں چلے گئے۔ ترکو کا قائمہ، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تو جو مسجد میں چھوڑ سکتے ہیں وہ مشکل منزل پہ کیسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تجھے تنہا چھوڑا، کیوں؟ کس چیز نے ان کو مسجد سے نکالا؟ دو، تجارت اور لہو۔ اور اس سورہ نور والے گروہ کو کس چیز نے اللہ سے نہیں توڑا؟ تجارت نے اور حب دنیا نے نہیں توڑا۔ دنیا والوں ابھی آنکھیں کھولو، اصحاب کرام کا احترام و عزت ہمارے آنکھوں پر، سر آنکھوں پر، چراغ ہدایت ہے اصحاب کرام، شمع رسالت کے پروانے ہیں اصحاب کرام، مہاجرین اصحاب کرام، انصار اصحاب کرام، جنگ 84 جنگوں کے سپاہی اصحاب کرام، دست رسول اللہ پہ بیعت کرنے والے اصحاب کرام، ہمارا ہزار سلام۔ لیکن جب اہل بیت اور اصحاب کی جب بات آ جائے تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں کہ ذرا سی حب دنیا کی جھونکے آئے تو رسول کو بھی چھوڑ دیں، یہ اصحاب کرام ہے، دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دے پھر بھی اللہ کے ساتھ رہیے، اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، تکاثر اور کوثر۔ جو تکاثر کی طرف جائے اس کے دامن کو تھامنا چاہیے، یا کوثر والا ہو اس کے دامن تھامنا چاہیے۔ تاریخ میں یہ جنگ
نمرود سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک دو ہی طاقتوں کی جنگ ہے، ایک طرف تکاثر ہے الہاکم، اور دوسری طرف کوثر ہے آتینا۔ تکاثر اس دولت کو کہا جاتا ہے جو تجھے خدا سے دور کر دے، اور کوثر اسے کہا جاتا ہے جو تجھے اللہ سے جوڑ دے۔ جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، جام کوثر جو پلائے اسے مولا کہیے، خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے۔ بیٹیاں اور بھی زہرا کے سوا تھی تو کہاں ایسی بیٹی کی جسے ام ابیہا کہیے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ آج جو مجلس میں آئے ہیں نا، آج آپ کا زیادہ ثواب ہے کل والوں کی نسبت، کیونکہ آپ کے شہر میں میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ حضرت نوح کی کشتیاں زیادہ تیر رہی تھیں، صحیح ہے نا، اور وغیرہ، تو یہ اس کو کراس کر کے آنا زیادہ ثواب ہے، تو آپ کا اجر آج زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ سلام رہے سلامت کے ساتھ۔ تو یہ سارا کمال کس وجہ سے ہے؟ علم و حکمت اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب بہت عظیم حدیث سناتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی، اور حدیث نبوی، بہت غور کیجئے، الفاظ پر غور کیجئے۔ اس حدیث کے بعد مجھے یقین ہے کہ مدرسہ کلیہ اہل بیت میں اتنا رش ہوگا طلاب کے ایڈمیشن کا کہ وہاں جگہ نہیں ہوگی۔ فرمایا من سلک طریقا لیطلب بہ علما، اگر کوئی آدمی کچھ سفر کرے حصول علم کے لیے کسی عالم کی طرف، مرکز کی طرف، مدرسے کی طرف، تاکہ علم حاصل کرے، روشنی، علم قرآن، علم دین، علم فقہ، علم عرفان، اپنی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے، سلک اللہ بہ الی الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک ہی حدیث میں پہلا نقطہ، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور دنیا کے جتنے فرشتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم، برادران عزیز، آج کل جو علم کی طرف آپ کی دلچسپی رغبت ختم ہو گئی ہے، موبائل نے سب کچھ چھین لیا ہے آپ سے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ حدیث ایک ذمہ دار عالم دین کی ایسے ماحول میں ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بیان ہو اور آپ کی ذمہ داری سننے اور اپنے بچوں کو مدارس کی طرف لے جائیں۔ اور فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ دو، تیسرا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، کائنات میں اہل آسمان بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اہل زمین بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَالْقَمَرِ عَلَى النُّجُومِ، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس چاند کی طرح ہو جو 14ویں چاند مکمل ہو، ستاروں پر جو اہمیت رکھتا ہے، مقام یہی ہے۔ اور علماء وارث انبیاء ہیں، اس حدیث کا یہ آخری جملہ۔ وہ کراچی میں ہمارے جاننے والا تھا، اس سے ہمارے استاد نے پوچھا اپنے بیٹے کو مدرسے میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا آغا صاحب مدرسے میں جا کے میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ وہ تو استاد ہمارا تھا بڑا غصہ والا، کہا خاک کھائے گا، خاک، اور کیا کھائے گا؟ یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ یعنی مدرسے کو یتیم خانہ سمجھتے ہیں، مدرسے میں جا کے کیا کھائے گا؟ میں ہوتا تو جواب دیتا کلینی سے خمینی تک جو کھا رہے تھے وہی کھائے گا، اور وہ کھاتے نہیں تھے، کھلاتے تھے۔
عزیزان من، روٹی اور ہے، روزی اور ہے۔ روٹی آپ کی بکری آپ سے اچھی کھاتی ہے، آپ کا کتا، آپ کا گھائیں، آپ کا بینس، بلکہ میرنیس نے کہا چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، اے دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار۔ یہ لقمہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا ہے کہ روٹی انسان کو، پیٹ کو اتنا نیچے گراتا ہے کہ وہ بکری کے ساتھ متاعا لکم ولانعامکم، لیکن عقل و دماغ کی جو روٹی اور روزی ہے اتنا اونچا اٹھاتا ہے، اللہ اور فرشتے اور اہل علم کے ساتھ ادھر چلا جاتا ہے۔ عزیزان من، کیا کھائے گا میرا بیٹا مدرسہ جا کر؟ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں رکھتے ہیں، علم کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ رزق کا سوچو، روٹی کا نہیں۔ رزق کیا ہے؟ دعا یہ امام زمان میں ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، یہ رزق ہے۔ بعد المعصیہ، یہ رزق ہے۔ عرفان الحرمہ، یہ رزق ہے۔ صدق النیہ، یہ رزق ہے۔ ہاں دیکھا، یہ رزق ہے۔ فرش ازا بچھانا رزق ہے۔ بیوی صالح بیوی رزق ہے۔ اچھا عالم ملا جب بھی جہاں بھی ملے، یہ رزق ہے۔ ایک اچھا دوست آپ کو مسجد کی طرف لے کے آتا، رزق ہے۔ تابعدار اولاد ہے، یہ رزق ہے۔ آنکھیں، ہاتھ، کان، عقل، دماغ، یہ سارے رزق ہے۔ یہ اللہ دے دیتا ہے۔ جب آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو آپ چراغ ہدایت بن جاتے ہیں، آپ لقمے کا سوچتے ہیں، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتے ہو۔ یہ حال ہے مدرسے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ الکمال کل الکمال، حدیث معصومین ہے، بہت عظیم ہے۔ با کمال بننا ہے، آپ کے جاگیردار ہونے سے نہیں، بینک نہ ہونے سے نہیں، ووٹ بینک ہونے سے بھی نہیں، جو بھی دنیا کے ذرائع ہیں وہ نہیں۔ الکمال کل الکمال تین چیزیں ہیں۔ التفقہ فی الدین، الصبر علی النائبہ، وتقدیر المعیشہ، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، توجیہ المسائل یاد کرنا تفقہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ حج پہ گئے ہو، 7 پتھر مارنا، کیوں 7 مارے؟ قربانی ذبح کیا، خون زمین میں چلا گیا، کھالیں کارخانے میں چلی گئی، گوشت غریب لوگ کھا گیا، اللہ کو کیا ملا؟ یہ سمجھنا تفقہ فی الدین ہے۔ صبح کی رکعت نماز 2، شام کی 2 ہے۔ انکحت بولو تو حلال ہو جاتی ہے، طلقت کہو تو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ خرید و فروخت کے مسائل، دینداری کے مسائل، یہ سمجھ کا مولا فرماتے ہیں باکمال لوگ یہی ہیں، باکمال لوگ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے۔ میڈیا بھی آپ کے خلاف، مولوی فتویٰ بھی آپ کے خلاف، ہر چیز آپ کے خلاف۔ حضرت آغا سفتانی اور خامنائی اور امام خمینی کے قلم کے ایک جنبش سے سارا ان کا نظام طاغوت کا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہی کمال ہے، یہی قلم کا کمال ہے، یہی سوچ کا کمال ہے، یہی فکر کا کمال ہے۔ تو باکمال بن جائیے، اپنے بچوں کو بھی مدارس میں بھیج دیجئے، بچیوں کو بھیج دیجئے، انشاءاللہ ایک انقلاب لائیے۔ اور عظیم نعمت ہے آپ کے شہر میں اتنا بڑا درسگاہ، حفاظ کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ۔ حضرت علامہ قاضی مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، قبلہ شیخ محسن نجفی کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ واقعاً گلستان بنایا ہے، آپ کے شہر کو گلستان بنایا ہے۔ ان کے دونوں کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ العلم ثلاثہ، آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ۔ الفاظ یاد کرو، سننا کافی نہیں ہے، آپ زبان سے جاری کرو، یاد ہو جائے گا، اس کا زیادہ اجر ہے۔ آپ بولو بولو میرے ساتھ، العلم ثلاثہ، بولو بولو،
علم کی تین قسمیں ہیں: آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ. یہی تین ہیں. اب پورا عشرے کا ٹاپک ہے یہ ایک حدیث اگر تشریح کیا جائے، لیکن آپ کا چہرہ یا اقدس مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس پر زیادہ بولوں. توجہ ہے کچھ دوستوں کے علاوہ، کچھ دوست احباب کے علاوہ. یہ تین اس لیے ہے کہ انسان مرکب ہے عقل و دل اور باڈی سے. ہر ایک کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. عقل کے لیے اصول دین ہے آیت محکمہ، باڈی کے لیے شریعت ہے سنت قائمہ. کچھ ذمہ داریاں بھی انسان کے اوپر حقوق کی طرح ہے، وہ فریضۃ عادلہ. یہ تین ہے. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے آیت محکمہ، محکم آیت، مضبوط نشانی. یعنی اصول دین کو اللہ کیوں ہونا چاہیے، نبی کیوں ہونا چاہیے، رسول کیوں ہونا چاہیے، امام کیوں، اللہ عادل کیوں ہو، قیامت نہ ہو تو کیا ہوگا، دلیل کے ذریعے سمجھنے کو آیت محکمہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آیت محکمہ. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا، کسی ہندو نے آپ سے پوچھا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے اللہ کو جاننا چاہتا ہوں، پہچانواؤ، کیا کرو گے؟ یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کی. اللہم صلی اللہ کہ آیتیں بھی نہ سناؤ، روایتیں بھی نہیں سناؤ، برہان اور دلیل و فلسفہ بھی نہیں سناؤ، مختصر انداز میں مجھے بتاؤ کہ آپ کا خدا کون، میں جاننا چاہتا ہوں. شکر ہے کہ علم و حکمت کے دروازے سے سوال کیا. اس آدمی کا نام تھا عبداللہ. مولا نے پوچھا کہ آپ نے کبھی سمندر پر سفر کیا ہے، کشتی پر؟ کہا ہاں. کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ کہا ہاں. کیا ہوا تھا؟ وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی. جان کو خطرہ لاحق تھا؟ کہا ہو گیا تھا. کوئی بچانے والا تھا؟ وہ بھی نہیں تھا. اچھا پھر بھی بچنے کی امید تھی؟ کہا ہاں. بہت توجہ چاہوں گا. سمندر کا سفر اس نے کیا، کشتی ٹوٹ گئی، بھور میں پھنس گیا، ساحل دور ہے، تختی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، موت و حیات کے کشمکش میں ہے، پھر بھی بچنے کی امید ہے. مولا نے پوچھا یہ بچنے کی امید کہاں سے آئی تھی؟ کہا جب جان آخری لمحے میں تھی، اندر میرے ضمیر سے آواز آ رہی تھی کوئی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، وہی بچائے گی. مولا نے فرمایا اسی کا نام توحید ہے. اس طرح اللہ کو سمجھنا یہ آیت محکمہ ہے. ہاں اس طرح دلیل کے ساتھ سمجھنا. موت سر پہ کھڑی ہے پھر بھی امید ہے کہ ہاں کوئی ذات دیکھ رہی ہے، ہاں وہی بچا سکتی ہے. فرمایا یہی فطرتی توحید یہ ہے، توحید فطری یہی ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ نے رچی بسی رکھی. اسی طرح ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں نا قبول نہیں ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں. استاد محترم آیت اللہ جوادی آمولی کی ایک عظیم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس ایک آدمی گیا، مولا مجھے اسم اعظم سکھاؤ. کچھ لوگ جہالت کے بیسمنٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ علم کے منزل چوتھے آسمان پہ جانا چاہتے ہیں. دونوں صحیح نہیں ہے، درمیانہ راستہ صحیح ہے. مجھے اسم اعظم سکھا دو. مولا نے کہا نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں جاؤ، جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرو، بس یہی صحیح ہے آپ کے لیے. بہت اصرار کیا، نہیں سکھاؤ. سردی کا موسم تھا، صبح کا وقت تھا. مولا کے گھر میں آگے ایک حوض بنا ہوا تھا پانی کا، ٹینکی کا، جا کے اس میں نہا کے آ جاؤ. وہ آدمی گیا اندر. اتنے میں دو اصحاب اور آ گئے. ان دونوں سے کہا کہ اس کو باہر نکلنے نہ دو. وہ بیچارہ صبح کا ہے نا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی، اور وہ نکلنا چاہتا ہے. یہ دونوں ساتھی اس کو اندر دھکیل رہے ہیں. قلفی بن گیا بیچارہ. جب جان بلب ہونے لگا تو چیخا، چیخ کے کہا پروردگار
مجھے اس ہلاکت سے نجات دے. مولا نے فرمایا یہی اسم اعظم ہے. کیوں؟ جو دل سے آواز نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے. علامہ اقبال کے درجات بلند فرمایا اللہ. صحیح ہے. یہ ہے انسان جہاں جانا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں، وہ اسم اعظم کے پیچھے پڑ گیا. مجھے اسم اعظم سکھاؤ. جو دل سے آواز نکل گئی یہی کافی. اچھا، آپ صبح سے شام تک لگے ہیں دعاؤں میں. 15 شعبان کو یہ دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. نماز تہجد میں یہ بولو قبول ہو جاتی ہے. شب جمعہ کوئی بھی قبول نہیں ہوتی ہے. سارے لوگ پریشان ہیں. بے اولاد ہے. مقروض ہے. گناہگار آدمی گناہگار ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت یونس نے 1 سیکنڈ لگا دی. 1 سیکنڈ مچھلی کے پیٹ میں، ادھر قبول ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ اس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں. عرفاء اساتذہ جو بیان فرماتے ہیں اس کا تھوڑا سا لنک دے دیتا ہوں. حضرت یوسف 30 سال، حضرت یعقوب 30 سال روتے رہے. دعا 30 سال بعد قبول ہو گئی. یوسف کی 30 سیکنڈ میں قبول ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا. دعا مانگنے والا دوست عزیز، جب مجلس ابھی ختم ہونا، جمعے کے دن سورج زمین پر جب بیٹھ رہا ہو، غروب، اہل سنت کی اذان سے 5 منٹ پہلے سے لے کر اذان تک ٹائم نکالو، باوضو قبلہ رو، چھت پہ، کمرے میں، خلوت، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگنا ہے ضمانت قبولیت کے لیے. اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی نصیحت ہے، شہزادوں سے کہتی تھی چھت پہ جا کے دیکھو جب سورج ڈل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، مجھے بتاؤ کہ میں دعا مانگو. یہ میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. عصر جمعہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت دعا مانگے. حضرت یونس کی 1 منٹ میں قبول ہو گئی. ہم سب کی سال کے سال لگ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ. ہماری اس لیے دیر لگتی ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ قبول نہیں کرے گا تو میرا اچھا دوست ہے وہ کرے گا، میرا بابا بھی پیسہ والا ہے، میرے بھائی بھی ہیں، وہ ڈی ایس پی بھی میرا دوست ہے، وزیر اعظم سے بھی سلام کلام ہے، آغا سستانی کو خط بھی لکھوں گا. قبولیت کے حاجت کے اسباب کو XYZ میں تقسیم کر دیا تو اللہ نے کہا انہی سے لے لو، جاؤ. ٹھیک. حضرت یونس کا سارا رابطہ کٹ گیا تھا. رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ میں، نہ ماموں ادھر تھا، نہ چاچا ادھر تھا، نہ ڈیلپی تھا، نہ کوئی عالم ادھر تھا، نہ کچھ بھی نہیں سوائے خدا کے. دنیا کے سارے مادی جتنے بھی تعلقات تھے سب سے کٹ گیا. ایک مسبب الاسباب کی ذات رہ گئی تھی. 100% توجہ اس کی طرف تھی. فوراً ہاتھ اٹھایا، دعا قبول ہو گئی. یہی اسم اعظم ہے. دل سے جو آواز نکل جائے نا، یہی اسم اعظم. آپ لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل عربی میں ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، غلط بھی پڑھتے ہیں. سب سے آسان حدیث قصہ ہے، 100 غلطیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. دعائے عرفہ اس سے بھی مشکل، دعائے مشلول اس سے بھی مشکل، دعائے جوشن کبیر و صغیر اس سے مشکل. عربی میں ہے. ہم کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو الماری میں رکھو. دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. کیا؟ دعائیں 2 قسم کی ہیں. ایک عرش سے آ کے اندر اترتی ہیں اور ایک دعا اندر سے نکل کے اوپر جاتی ہے. عصر جمعہ ہے، یاد رکھیے گا. جو اندر سے نکلتی ہے نا وہ آپ کی ہے، جو اوپر سے آتی ہے وہ ان کی ہے. جو اندر سے نکلتی ہے اس دعا کا، اس کے لیے کیا کریں؟ تنہائی میں ٹوٹے ہوئے دل، ہدیہ یا آنسو کے ساتھ یوں کہو، اللہ سارے دروازے بند ہیں، اوپر کیمرے لگے ہیں، اندر کتے رکھے ہوئے ہیں، باہر سیکورٹی گارڈ ہے، صرف تیرا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. تو جو ہے، آپ پیچھے سارے دوست میرے ساتھ ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضرورت ہے ان باتوں کی. پروردگار سارے دروازے بند ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، گزرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، صرف تیرا دروازہ ہے کھلا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا.
ادھر سے بھی مجھے خالی کرو گے واپس کرو، پروردگار مجھے معاف کرو گے تو تیرا حبیب خوشحال ہوگا۔ آستین چڑھا کے جھگڑا کرنا، یہ طریقہ امام سجاد کا ہے دعائے عرفہ میں، ابو حمزہ سمالی میں، آستین چڑھا کے ہاں پروردگار مجھے معاف کرو گے تو تیرا حبیب خوشحال ہوگا، نہیں کرو گے تو تیرا دشمن شیطان خوشحال ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار جتنی دولت تیرے پاس ہے اگر میرے والدین کے پاس ہوتی وہ مجھے کبھی محروم نہ کرتے، تو ان کا بھی خالق ہے، ان کی سخاوت کا بھی خالق ہے، مجھے کیسے محروم کرو؟ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پروردگار بس یہ دل لے جاؤ، اپنی طرف لے جاؤ، مجھے دنیا سے کاٹ دو جیسے کاٹنے کا حق ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور معصوم کی دعا میں۔ ہم دعا کرتے ہیں دنیا سے رشتہ جوڑنے کا، کیسے؟ اللہم پروردگار روٹی دے، روزی دے، بیوی دے، زندگی دے، الیکشن میں جیت جاؤں، حج پہ جاؤں، اور مثلا کیا کہتے ہیں ایک مرلہ ہے یعنی زمین دس کیا ہو جائے، ہزاروں سینکڑوں میں ہو جائے۔ یہ دعا ہے دنیا سے جوڑنے کا۔ اور مناجات شعبانیہ میں معصوم کیا فرماتے ہیں؟ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے دنیا سے کاٹ کر اپنا بنا جیسے کاٹنے کا حق ہے۔ یہی فرق ہے معصوم اور غیر معصوم۔ انقطاع یعنی توڑ دے، اور سب اپنا بنا، صرف اپنا بنا۔ یہی وجہ ہے وہ قسیم النار والجنہ ہے، یہی وجہ ہے وہ کل ایمان ہے، یہی وجہ ہے وہ جنت کے سردار ہے۔ کیوں؟ اگر وہ جنت کے لیے کرتے تو صرف جنت مل جاتی، خالق جنت نہیں ملتا۔ اگر جہنم سے بچنے کے لیے کرتے تو جہنم سے بچ جاتے، قسیم النار والجنہ نہ بن جاتے۔ دل اس کے ساتھ رکھو، اللہ کے ساتھ ہمیشہ، تو بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا۔ آیت محکمہ، دلیل کے ساتھ سمجھ لو، دلیل کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا امام علیہ السلام سے، فرزند رسول امام کا اللہ کی طرف سے ہونا کیوں ضروری ہے؟ آیت محکمہ دیکھیں، اگر کسی اور سے پوچھ لیتے تو پورا دن لگ جاتا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے، حجت خدا صرف 2 جملوں میں ادھر سے ادھر کر دیتے۔ بڑا لطف آئے گا، یہ نوجوان دوستوں کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پوچھا فرزند رسول امام اللہ کی طرف سے ہونا کیوں ضروری ہے، ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کتنا پیارا سوال۔ مولا نے پوچھا کہ آپ کو عادل امام چاہیے یا فاسق امام چاہیے؟ اس آدمی نے کہا امام عادل چاہیے۔ مولا نے فرمایا کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ عادل ہے؟ نہیں۔ اب چہرے پہ لکھا بھی نہیں ہے اور آپ کو فاسق چاہیے بھی نہیں ہے، جب سلیکٹ کرو گے تو غلطی کا امکان ہے نہیں ہے کہ آپ نے عادل کو ڈھونڈا بعد میں وہ فاسق نکلا؟ ہاں ممکن ہے۔ کہا بس یہ کام اسی کو چھوڑ دو، اسی کے اوپر جو ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے۔ یہ ہے آیت محکمہ۔ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی وجہ سے بہت ہیوی ہے۔ یہ یونیورسٹی کے لیکچر دے رہا ہوں، یہ مدرسے میں جہاں مجتہد بنتے ہیں وہاں کا لیکچر دے رہا ہوں۔ یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے، توجہ فرمائیں، کچھ لے کے جاؤ نوجوان دوست۔ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے حیوان سے اونچا بنایا ہے۔ جب اونچا بنایا ہے تو آسمان سے ذمہ داریاں بھی آئی ہیں۔ جب ذمہ داریاں آئی ہیں تو ہم سے اسی طرح چاہا ہے جیسا اوپر سے آیا ہے کہ عبادت ایسی ہو جس سے رب راضی ہو، میں نہیں۔ ٹھیک، اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری عبادت سے اللہ راضی ہے نہیں ہے؟ اللہ سے ہر بندہ پوچھ نہیں سکتا، ہر ایک کے اوپر جبرائیل آ نہیں سکتا، ہر ایک کے کان میں اللہ بتا نہیں سکتا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور عبادت یوں مانگا ہے جیسا ادھر سے آیا ہے، پس
اس کے اور اس کے درمیان کوئی ایسی ہستی ہو کہ ایک پہلو اس کا نور کا ایسا ہو کہ اوپر سے لے کے آئے، دوسرا پہلو خاکی ہو ایسا کہ فرش پر بیٹھ کر ادھر سے لا کے بتائے اس سے رب راضی ہے، اس سے نہیں ہے. اس کو نبی بولا جاتا ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے. اس کی ضرورت اسی وجہ سے. قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عقل انسان کا فیصلہ ہے کہ ہر برے کو دنیا میں، کافروں کے ملک میں بھی ایوارڈ بھی دیتے ہیں، جیل بھی بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ ہاں، اچھے اچھوں کو انعام ملنا چاہیے، برے بروں کو سزا ملنی چاہیے. یہ تاریخ انسان میں ہے. اسی لیے اللہ نے قیامت کا انتظام کیا ہے کہ اچھوں کو انعام دے، بروں کو سزا دے. اگلا سوال، کسی نے کہا یہ تو دنیا میں بھی اللہ کر سکتا تھا، یہیں پہ اچھوں کو اچھائی دے اور بروں کو سزا دے. جواب، دنیا بہت چھوٹی ہے. کیوں؟ کیسے چھوٹی ہے؟ اس لیے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. یہ دنیا ایک علی کی ایک ضربت کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. علی اور کائنات والوں کی اچھائیوں کا بدلے کا جگہ کہاں سے یہاں میسر آ سکتی؟ ہاں، ایک علی، ضربت علی افضل من ثقلین کی عبادت. یہ دنیا ادھر پورے مثلا پورا پاکستان کو سمیٹ لیں آپ چینوٹ کے اندر، چینوٹ کے اس باہر کے یہ گلیوں کا کیا نام ہے ادھر؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا. اسی طرح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا انتظام کیا ہے. اور ایک مومن کی جنت عرضھا کا عرض السماء والارض ہے. میں گفتگو سمیٹنا چاہتا تھا، یہاں سے ایک نئے اہم موڑ میں داخل ہو گئی ہے. یہ کل میرے اوپر آپ کا قرضہ کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اللہ نے وہاں کیوں رکھا ہے، اور مقام سید الشہداء کیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے، اب دیکھیں ضربت علی ایک ضربت کے برابر، یہ دنیا اس میں جگہ نہیں ہے، اسی لیے قیامت کو بہت بڑی بنائی ہے. ٹھیک ہے، صلحاء کی جنت، شہداء کی جنت، مقربین کی جنت، انبیاء کی جنت، مومنین کی جنت، مرسلین کی جنت، خاشعین کی جنت، متوکلین کی جنت، زاہدین کی جنت. ادھر کدھر جگہ ہے؟ اسی لیے پھر جہنم بھی اسی طرح، اسی لیے ادھر انتظام کیا ہے. اور وہ جنت بھی عرضھا کا عرض السماء والارض. اور جنت کتنی ہے؟ آسمان و زمین میں جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ ہے. تو آسمان کہنے سے جس نے چینوٹ سے باہر سفر نہیں کیا وہ خیال کرے گا یہی دنیا ہے اور یہ آسمان. جو پنجاب بھر دیکھا وہ یہ خیال کرے گا، جو پاکستان دیکھا وہ یہ خیال کرے گا. جبکہ دنیا اتنی بڑی ہے. یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 1 کھرب کہکشاں ہیں، ہر کہکشاں میں 1 کھرب ستارے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سفید لکیر ہوتی ہے نا، یہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دیہاتی علاقوں میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، شہروں میں روشنی کے ساتھ نظر نہیں آتا. یہ سفید لکیریں 1 کھرب ہے. ہر ایک میں 1 کھرب ستارے ہیں. ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کئی ملین سال نوری کے فاصلے پر ہے. یہ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ چھوٹی دنیا، دنیا یا اول، دنیا یا اول. پھر اوپر دوسری، تیسری، چوتھی. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ریفرنس حوالے کے ساتھ، سورہ حدید میں وہ ہے نا کہ سابقوا الی جنت من ربکم ورحمت عرضھا کا عرض السماء والارض. آسمان و زمین جتنے ایک مومن کی جنت ہے. توجہ، سید الشہداء کا مقام بتا رہا ہوں. توجہ ہے. پھر صلحاء کی جنت، پھر امراء کی جنت. عزیزان من، حاکم اور حکمران کی عظمت اس کے سلطنت سے پتہ چلتا ہے. جس نے یہ دنیا نہیں دیکھی ہو وہ جنت کے عظمت کو کیسے سمجھے گا؟ جس نے جنت کی بڑائی نہیں دیکھی ہو سردار جنت کے بزرگی کو کیسے سمجھ جائے گا؟ دیکھا سائنس کا کتنا دخالت ہے قرآن سمجھنے میں، مقام اہل بیت سمجھنے میں. جنت اتنا عظیم.
تو دلیل کے ذریعے سمجھنا آیت محکمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تشنگی کے ساتھ یہ حدیث رہ گئی، ابھی شروع کیا تھا، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہ مقام سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء ہونا بڑا درجہ ہے یا سردار جنت ہونا بڑا درجہ ہے؟ سردار جنت ہونا بڑا درجہ ہے، چونکہ جنت میں انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ شہداء ایک حصہ ہے، ہاں سب پر سردار ہے، ان میں ایک حصہ شہداء ہیں۔ تو جو فرما رہے جنت کا سردار ہونا اور سلام ہو یا رسول اللہ۔ یہ آج کل جو آپ کے خلاف جلوس بند کراتے ہیں، کیوں؟ جنت کمانے کے لیے، دھماکہ کر کے جنت کمانے کے لیے، عالم کو قتل کیا جنت کمانے کے لیے، لائسنس کینسل کروایا جنت کمانے کے لیے، فرش اعضاء کو آگ لگا دی جنت کمانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، جنتی جانے کے لیے۔ سلام یا رسول اللہ، پہلے ہی حسین کو جنت کا سردار بنا کر ہر منافق کا راستہ روکا ہے کہ جو دنیا میں میرے حسین کا ہوگا وہی آخرت میں بھی حسین کا ہوگا۔ کتنی کج فکری ہے، فکر حسین کو دباؤ جنت کے انتظار میں، ذاکر حسین کو مارو جنت کے عشق میں، جلوس حسین کو روکو جنت جانا ہو تو لا حول ولا قوت۔ ایسا اللہ نے نہیں بنایا ہے یہ نظام۔ ہاں احسن، اچھا صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک خیالی جنت ہے، اور مجھے ایسے سمجھنے والے سامعین چاہیے، سننے والے نہیں۔ ایک کل کے گفتگو سے ریلیٹ کیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ایک خیالی جنت ہے، ایک حقیقی جنت ہے۔ حقیقی جنت کا حسین سردار ہے، صحیح ہے۔ خیالی جنت کا ہر مولوی سردار ہے ادھر، صحیح ہے۔ تو حقیقی جنت میں جانا ہے تو فرش اعضاء پہ آ جاؤ، یہیں سے جنت ملے گی۔ توجہ ہے کہ اور یہیں پہ یہ کہو کہ حق ہے کہ لکھا جائے عزا خانوں کے در پر، جنت کی طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے۔ گر دامن زہرا ہے امامت کا خزانہ، شبیر امامت کے خزانے کا گوہر ہے۔ وہ آپ کے تجزیے کی وجہ سے شعر بھی نازل ہو گیا ہے نا۔ حق ہے کہ لکھا جائے عزا خانوں کے در پر، جنت کی طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے۔ گر دامن زہرا ہے امامت کا خزانہ، شبیر امامت کے خزانے کا گوہر ہے۔ ہاں آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنا آپ کو اللہ ماشاءاللہ صبح سے شام تک علماء کرام علم کے ذخیرے آپ کو بکھیر کے دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی دنیا والا آپ کو ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا ہے۔ دنیا، پوری دنیا حکومت آل محمد کی ہوگی، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ۔ مشکل ہے۔ اللہم انا نشکو فقد نبی کا، پروردگار دعائی افتتاح عجیب ہے، یہ دعائی افتتاح انقلابی نصاب ہے، انقلابی نصاب ہے۔ عاشقانہ غزل سمجھتا ہوں میں اس کو۔ تیرا نبی بھی نہیں ہے، غیبت ولی بھی ہے، کثرت عدو بھی ہے، قلت عدد نہ ہے، شدت الفتن بنا ہے، تظاہر الزمان علینا۔ 6 مشکلات نے گھیرا ہے، نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، فتنے کی آگ آئی ہے، 4 طرف سے فتنہ ہے۔ ٹھیک، آیا اس ماحول میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہے یا رسپانسبلٹی اور اضافہ ہوا ہے؟ اسی دعا میں کہا نہیں اور آگے بڑھو، کیا کریں؟ یوں بولو، ڈٹ کے بولو، مشکلات کو نہ دیکھو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ۔ پروردگار ہم تمنا یہ رکھتے ہیں کہ ایسی حکومت روئے زمین پر آ جائے کہ عزت والے عزت سے سرفراز ہو جائیں، ذلت اور نفاق والے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ذلیل و خوار ہو جائیں، یہ ہے صورتحال دنیا سے نمٹنے کا، ہٹنے کا۔ میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، اب چونکہ لمبا جانا ہوتا ہے، مجھے 3-4 گھنٹے کا سفر کرنا ہوتا ہے،
ورنہ یعنی الحمدللہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ 1.5 گھنٹہ اگر بولوں ایک شعر بھی نہ پڑھوں سامعین کو 5 منٹ جیسا لگتا ہے. اکثر پروگراموں میں اسی طرح ہوا ہے. تو لیکن چونکہ مجمع مکس ہے، بچے بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، سب کو لے کے ساتھ آگے چلنا ہوتا ہے. لیکن مشکل مطالب کے اوپر گفتگو چاہیے تو پھر آپ جیسے جوانوں کا الگ سے حلقہ یا درس چاہیے. وہاں عرفانی سوالات ہو، فلسفی سوالات ہو، جواب ہو، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں بھی آپ سوچ لیجئے گا کہ نسل نو کی تربیت ہمارے اوپر ضروری ہے. اور اس کربلا میں اس نسل نو کی جتنا کردار ہے شاید بزرگوں کا بھی اتنا حصہ رہا ہے. عرض کروں کل آپ کی خدمت میں حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوا. تاریخ نے، ہر مورخ نے، ہر مقتل کی کتاب نے، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضرت مسلم کے ساتھ 2 ان کے شہزادے بھی تھے. لیکن لکھنے والوں نے بعض نے لکھا ہے کہ خود حضرت کے ساتھ کوفہ آئے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ میدان کربلا سے جب رات کی تاریکی میں نکل گئے تو کوفہ والوں نے انہیں گرفتار کیا، ابن زیاد کے سامنے لے آئے اور انہوں نے جیل میں بند کر دیا. ایک کا نام محمد ہے جو 9 سال کا ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے جو 7 سال کا ہے. 1 سال تک زندان میں رہے. نہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا، نہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو دیکھا. دونوں بھائی تڑپتے رہے. ایک دن بڑے بھائی نے جا کے اس زندان بان سے کہا کہ جو میرے حصے میں روٹی آتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، میری بات سنو گے؟ کیا بات ہے بتاؤ؟ کہ دوسرے جیل میں میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا سال ہو گیا میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، مجھے میرے بھائی سے ملاؤ. تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے بھائی سے ملا لو پھر بتا دوں گا. جب دونوں بھائیوں کو ملایا، جس انداز سے وہ روئے، جس انداز سے چیخ رہے تھے، اسے شک ہو گیا کہ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں. ملانے کے بعد کہا اب بتاؤ. تو اس نے کہا محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ دونوں نے پوچھا. کہا وہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. کہا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا میرا امام ہے. اچھا فاطمہ زہرا کو جانتے ہو؟ حضرت مسلم جو آپ کے شہر میں شہید ہو گئے. آخر اس نے سوال کیا ان سب کو تو میں جانتا ہوں، آپ کا کیا تعلق ہے ان بزرگوں کے ساتھ؟ کہا جس مسلم کو آپ کے شہر میں شہید کیا گیا ہے ہم اس کے یتیم ہیں، ہمارا سر سے ہمارا بابا کا سایہ اٹھ گیا ہے اور ہمیں آپ کے قیدی میں رکھا گیا ہے. اپنا امامہ اتار دیا، دونوں شہزادوں کے پاؤں پہ پڑ گیا، بہت رویا. کہا مجھے معاف کریں، میرے علم میں نہیں تھا ورنہ میں جلدی چھوڑ دیتا. اس نے کہا عراق کے دوسرے حصے میں قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، میں اپنی انگشتری انگوٹھا دے دیتا ہوں، یہ اس کو دکھاؤ، وہ آپ کو وہاں پناہ دے گا. رات کی تاریکی میں شہزادے نکل گئے. شہر کوفہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے. چل کے خیال کیا کہ ہم شہر سے نکل گئے ہیں. شہر سے باہر ایک گھر کے سامنے آ کے رکے. گھر کی کنیز آ گئی پانی بھرنے کے لیے. دیکھا درخت پر 2 ستاروں کی طرح سہمے ہوئے چہروں کے ساتھ 2 شہزادے ہیں. اشارہ کیا، دونوں کو نیچے بلا لیا، گھر لے گئی. اس خاتون خانہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا حسب نسب بتاؤ. یہاں میرنیس نے کمال کر دیا ہے، میں آپ کو میرنیس کا حوالہ کر دیتا ہوں چند اشعار کے ساتھ. کہا کہ جب قتل ہوا الچی سید والا، تقدیر نے بچوں کو عجب حال میں ڈالا. اسی لکھنؤ کے تاریخ و ادب تہذیب عزاداری کا حصہ اور نمایاں حصہ اس امام بارگاہ کے اور آپ دوستوں کا ہے. تو جب قتل ہوا الچی سید والا، تقدیر نے بچوں کو عجب حال میں ڈالا. جب گھر لے گئی کنیز اور خاتون خانہ نے پوچھا اپنا حسب نسب بتاؤ، تو بہت سہمے ہوئے چہروں کے ساتھ گھبراہٹ کے ساتھ خاموشی اختیار کیا. جب اس نے چھوڑ دیا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے رکھتے ہیں قرابت جو رسول عربی سے، مسلم کے پسر ہیں تو نہیں ہونا کسی سے. رکھتے ہیں قرابت جو رسول عربی سے، مسلم کے پسر ہیں تو نہیں ہونا کسی سے. کھانا دیا
اس مومنہ نے الگ کمرے میں رکھا رات کی تاریکی میں. بعد میں لکھا ہے اس کا داماد ہے، بعد نے کہا کہ اس کا شوہر ہے، تاریخ مختلف ہے. آدھی رات کو آیا اور کہنے لگی کہاں سے اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہا تمہیں مجھ سے سوگوار نہیں ہے، مجھے کھانا دے دو. خاتون خانہ نے پوچھا پہلے بتاؤ. کہا مسلم کے دونوں شہزادے گم ہو گئے ہیں. ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو انہیں لے کے آئے گا انعام ملے گا. اس انعام کے تلاش میں انہیں ڈھونڈتا رہا. گھبرا گئی خاتون. کہا رسول خدا کے سامنے خود کو رسوا نہ کر، ان سے سروکار نہ رکھ. کھانا کھایا، الگ جا کے سونے لگا. ساتھ والے کمرے سے کسی مہمان کے رونے کی آواز آ گئی. دونوں شہزادے بیدار ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا اور رو رہے ہیں. رونے کی وجہ یہ تھی کہ محمد نے خواب میں دیکھا رسول خدا ہیں، امیر المومنین ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حضرت مسلم ہیں. پیغمبر اسلام نے مسلم سے پوچھا مسلم آپ شہزادوں کو نہیں لے کے آئے؟ تو حضرت مسلم نے کہا یا رسول اللہ آج میرے شہزادے میرے مہمان ہیں، میرے پاس آنے والے ہیں. بڑے بھائی نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. چھوٹے نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور یقین آیا کہ آج آخری رات ہے. اور اس حارث ملعون نے آواز سنی، پوچھا تم لوگ کون ہو؟ اپنا حسب نسب بتا دیا، رسی کے ساتھ ستون سے باندھ دیا. صبح ہو گئی، غلام کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے فرات کے کنارے شہزادوں کو شہید کرنے. لیکن اس مومنہ قوا نے جو التماس کیا ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، میرا اس کا شعر آپ کا حوالہ کر دیتا ہوں. کہنے لگی اس مومنہ نے اپنے شوہر سے یا اس مرد سے دو پھول رہنے دو محمد کے چمن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے دفن میں. کچھ شہزادوں کے چہرے پہ بوسہ دے رہی ہے، ہاتھ پہ بوسہ، دامن پکڑ کے چھوڑ نہیں رہی ہے، لیکن ظالم نے انہیں مار کے ہٹا دیا. آگے گئے، لیکن جب فرات کے کنارے گئے تو غلام سے کہا کہ ان کو قتل کر دو. غلام جب آگے بڑھا، شہزادوں نے غور سے لے کے کہا اے غلام آپ کا چہرہ ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے ملتا جلتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کون لوگ ہو؟ ہم اولاد رسول ہیں. یوں کہنا تھا، تلوار چھوڑ کے وہ چلا گیا، بھاگ گیا. اتنے میں بیٹے کو آگے بھیجا، ان کو قتل کر دو. بیٹا آگے بڑھا، جب بیٹا آیا تو اس سے بھی کہنے لگے کہ ہم اولاد رسول ہیں، اپنی جوانی پر رحم کرو، ہمیں نہ مار دو. جب انہیں یقین آیا کہ یہ پاک لوگ ہیں، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا. فرات کے کنارے حارث ملعون شہزادوں کو لے کر آیا اور جب قتل کرنے کی کوشش کی تو اب قیامت کا منظر یہ ہے کہ دونوں شہزادے آگے آ گئے. بڑے شہزادے نے کہا میرے سامنے میرے بھائی کو شہید نہ کرنا کہ میری ماں نے میرے بھائی کو میرا حوالہ کیا ہے. چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مارنا، اس لیے کہ میرے سرپرست کی طرح ہے. لیکن اس ملعون نے ایک شہزادے کو الگ کیا اور تلوار اٹھائی. ایک بھائی دیکھتا رہا، دوسرے پہ خنجر چلتا رہا. میرنیس نے کہا دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو میں وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں. اور اتنے میں دوسرے شہزادے کو بھی شہید کیا. ایک کا تن جسم کو فرات کا حوالہ کیا، بھائی کے انتظار میں وہ رہا جب دوسرے جنازے کو بھی پانی میں ڈال دیا. میرنیس کا آخری شعر حوالہ کرتا ہوں. گہر ڈوبتے تھے، گاہ اوپر آتے تھے دونوں، خورشید سے دریا میں نظر آتے تھے دونوں. اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے کہ شہزادوں کے جنازے فرات میں ہے، بابا کا جنازہ دار العمارہ پر ہے اور اماں مولا حسین کے ساتھ کربلا کے سفر میں روا دوا ہے. انا للہ و انا